بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حد اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان درہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حد رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔ اس وقت ان کے سر پر ایک مختصر سا امامہ تھا اور ایک چادر کی تہبند باندھے ہوئے تھے۔ جب بازار پہنچے تو انہوں نے امامہ اپنے سر سے اتارا اور اس کو تہبند کی جگہ باندھا اور تہبند والی چادر کو علیحدہ کر کے اس یہودی سے کہا کہ تم یہ چادر مجھ سے خرید لو۔ اس نے یہ چادر ان سے 4 درہم میں خرید لی۔ انہوں نے یہی درہم اس کو دے کر قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون وہاں سے گزریں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کہا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے اس خاتون کو سارا قصہ سنایا تو نیک دل خاتون نے کہا: اچھا تو آپ میری یہ چادر لے لیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کے 2 آدمی کسی ایسے میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن دازی کر لو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر اس نے بہت اچھی توبہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربیہ بنت نضر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بہن ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قصاص اللہ تعالی کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ راوی نے کہا، پھر دوسرے فریق راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مأمور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیض اور عکس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا، اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مثل بدر کامل کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزبی رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عزبی بت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں منبر نہیں تھا۔ مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ایک منبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک منبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب کیے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، تب وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔